آئیے مورات عقیدت محبت کے ساتھ آقا نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ اپنی غلامی تبدیل کرتے ہوئے بآواز بلند و شریف اللہم سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب ذرا بڑا سستی کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں. دیکھو ایک ہوتا سستی، ایک ہوتا کاہلی. کاہلی کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں. کاہلی کر رہے ہیں. آپ کو کاہلی کے اوپر ایک لطیفہ سناؤں، اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ بیدار ہو جائیں. اس کے بعد میں تھوڑی گفتگو کروں گا، اس کے بعد کروں گا. آپ دیکھ ہی رہے سامنے دو بڑے کاہل ہیں اور وہ اتفاق سے ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی کہتے نہیں ہے کہ تم ہمارے باپ اور ہم تمہارے دادا ہیں. ہوتا ہے نا اتفاق سے. تو دو بہت بڑے بڑے کاہل تھے، سفر کرنے لگے اور اتفاق سے تھک گئے اور ایک بیل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. کیا گئے؟ بیل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. بڑی پکی پکی بیل لگی ہوئی تھی، موسم تھا بیل کا. اب منہ میں پانی نہیں آ رہا ہو تو بولے سبحان اللہ. تو بڑی پکی پکی بیل لگی تھی، دونوں بڑے بڑے کاہل تھے. اب جب درخت کے نیچے بیٹھے تو اس کے دل میں آ رہا کہ کاش کوئی بیل توڑ کر کھلا دے تو ہم کھا لیتے. ایک بیٹھ گیا اور ایک لیٹ گیا. اب تھوڑا وقت گزرا تو ایک صاحب گزرے وہاں سے اور ایک بیل گری وہاں سے. ایک بیل درخت کے پیڑ سے گری اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ یہ اٹھا دے، اور جو لیٹا ہو وہ سوچ رہا ہے یہ اٹھا دے تاکہ میں کھا لوں. اب اتنے بڑے کاہل کہ دونوں کے دونوں نہیں اٹھائے. بیل پڑی ہوئی صاحب گزرے، کہے صاحب وہ بیل پکی ہوئی پڑی ہوئی ہم کو کھلا دو. کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، کوئی بھی انسان ہو آپ کہو گے تو کھائے گا نہیں اٹھائے گا. اٹھا کر کے کھلا دیا. جب وہ کھلا دیا تو کہا جا کہاں رہے ہو؟ کہا کیوں نہیں جاؤں؟ کہا جا کہاں رہے ہو؟ بیل تو کھلا دیا، منہ سے بیجا کون سے. اب بتاؤ کتنے بڑے کاہل تھے. کہا بیل تو تم کھلا دیے ہو، منہ سے بیجا کون نکالے گا؟ انہوں نے دیکھا اور بتاؤ 2 لاکھ مارا. کیا کیا؟ 2 لاکھ مارا. اور جو لیٹا ہوا کہا بھائی 2 لاکھ اور مارو میری طرف سے. کہا کیوں؟ کہہ رہا ہے تم ویزا نکالنے کی بات کرو، ابھی ہمارے منہ پر کتا موت رہا تھا یہاں کے بھی. تو بتاؤ اتنے بڑے کاہل. تو کاہلی نہ کرو. ہم نے قرآن شریف پڑھانے کے لیے کہا تھا چندہ نہیں مانگا تھا. جس دن چندہ مانگ لیا گا اس دن گھر میں گھس جانا. اللہ رب العزت قرآن مجید اور فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے مسلمانوں غور کرو، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی شان میں کس طریقے سے آیت مبارکہ پیش کی. ادھر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا ہوا، ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. رب نے یہ نہیں ارشاد فرمایا میں آدم کو سجدہ کرتا ہوں. رب نے یہ نہیں کہا میں آدم کے آگے جھکتا ہوں. لیکن جب اپنے پیارے حبیب کی بات چلی ہے، جب مصطفیٰ دار رحمت کی بات چلی ہے، جب رحمت للعالمین کی بات چلی ہے، جب سراج منیرہ کی بات چلی ہے، جب طاہر یاسین کی بات چلی ہے، جب مزمل و مدثر کی بات چلی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک میں آئے فرشتوں میں اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہوں، تم بھی درود پڑھو. اے مسلمانوں تم خوب درود پڑھو. پتہ چلا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تم جتنا چاہو اپنے پیارے حبیب پر درود پڑھ سکتے ہو. تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی رکانے والا کوئی چیز نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی چیز روکنے کے لیے نہیں ہے. تم جب چاہو اپنے پیارے حبیب پر درود پڑھ سکتے ہو. اسی لیے شاعر کہتا ہے درود ایسے پڑھو کہ زبان خوشبو سے، زمین مہکنے لگے، آسمان خوشبو سے. اور احمد رضا نے بتا دیا ہے ہم کو نبی پاک کا قرآن خوشبو سے. اب پڑھیے بابا نے بلند درود شریف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جو محفل رکھی گئی ہے سب کو پتا ہے برسی کے تعلق سے. کس کے تعلق سے؟ برسی کے تعلق سے. یہ برسی کیا ہے ذرا پیارے غور کرو. یہ 40 جو سال گزر جاتا ہے، 25 سال میں انتقال ہوتا ہے. جیسے آج 25 تاریخ ہے، ان کے والد محترمہ کا انتقال ہوا تھا 25 دسمبر کو. آج انہی کی یاد میں برسی رکھی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس اور فرقان الحمید میں ارشاد فرمایا
कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, चाहे वो कोई भी हो, उसको इस दुनिया से जाना है। आप अपनी निगाहों से जाकर मुशाहिदा करें, जो दरख्त हरा भरा जो आपको दिखेगा, एक दिन उसका टाइम आएगा, वो सूख जाएगा, गोया पता चला इसका इंतकाल हो गया है, ये दुनिया से जा चुका है। आज हम कोई सफर करते हैं तो हम उसके लिए इंतजाम करते हैं, उसके लिए इंतजाम करके अपने घर को, अगर बाहर रहते हैं, मुंबई हो, विदेश हो, तो उसका साजो सामान इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम तैयारी पहले से रखते हैं। अगर हमारा टिकट 25 दिसंबर को हो तो हम नवंबर से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। 25 तारीख को हमको घर जाना है, बड़ा वक्त में हमारी ट्रेन है। जरा पहले गौर करो, आपने टिकट निकाला 1 महीने पहले, लेकिन तैयारी कब से कर रहे हो? आज ही से शुरू कर दिए हो, रुपया पैसा इकट्ठा शुरू कर दिए हो, लेकिन जरा पहले गौर करो, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, मौत का कोई टिकट मुकर्रर नहीं है, मौत का कोई नहीं पता है कब किसको आ जाए, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं, हमें वो अपनी ज़बान से याद नहीं है। आज हम अपने टिकट को जब बुक करते हैं तो महीनों पहले तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मौत ने ऐसा इंसान को लाचार कर दिया है, मौत ने ऐसा इंसान को बेवकूफ बना दिया है। जरा सारे इनसे गौर करें, हम मौत के याद में तो रहते हैं, लेकिन उसको याद नहीं करते हैं। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया, तुम नमाज पढ़ा करो, तुम ज़कात दिया करो, तुम रोज़ा रखा करो, तुम हज किया करो, लेकिन हम ये सब नहीं करते हैं। सिर्फ दुनिया की लज़्ज़तों में खोए हैं, दुनिया की हज़रतों में पूरी करने में लगे हैं, हम मौत को नहीं याद करते हैं। जरा प्यारे गौर करो, आज हमारे पास मालो दौलत हो गया है, आज हमारे पास साजो सामान हो गया है, आज सारी चीज़ें की हमारे पास नुमाइश हो गई है, हम सिर्फ दिखावे के लिए दुनिया में चलते हैं। लेकिन जरा प्यारे गौर करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, तुम्हारा मज़हब सारे मज़हबों में सबसे बेहतर है, तुम्हारा इस्लाम सारे दीन में सबसे अच्छा है, इस एतबार से अच्छा माना जाए, इस ताल्लुक से अच्छा माना जाए। जरा प्यारे गौर करो, आज हमारे अंदर जब पैसा आ जाता है, हम अकड़ कर दुनिया में चलते हैं और किसी गरीब को देखते हैं तो उसकी औकात पूछते हैं, तेरी औकात क्या है ये बताता था। आज तू जो कपड़ा पहना हुआ है उतने की तो हमारी जूती है, आज तू जितने का कपड़ा पहना हुआ है उतने की तो हमारे हाथ में घड़ी है। आज हमारे पास जब पैसा आया है हम अपनी औकात को भूल बैठे हैं। हमारे बाप दादाओं ने किस तरीके से जिंदगी गुजारी थी, आज हम उसको भूल चुके हैं। आज हमारे पास 3 रुपये आ गया है, हम नुमाइश में लगे हुए हैं। जरा प्यारे गौर करो, क्या तुमने कभी पूर्वजों का हाल देखा है? क्या तुमने कभी बड़े बड़े तारीखों उठाकर देखा है? नहीं देखा है। जरा प्यारे गौर करो, कब्रिस्तान में तुम्हारे जैसी औकात पे न जाने कितने तकसीर होंगे, हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं हमारे पास मालो दौलत है, हम घमंड में आ गए हैं। ये किसी की तुम्हारी मालो दौलत काम आएगी, तुम्हारा सिक्का सिर्फ दुनिया में चलेगा, कब्र में नहीं चलेगा। जरा प्यारे गौर करो, तुम्हारी मालो दौलत सिर्फ दुनिया में काम आएगी, कब्र में तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तुम्हारे सोना चांदी सिर्फ दुनिया तक चलेगा, तुम्हारे कब्र में सोना चांदी नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ अगर कोई चीज जाएगी तो छोटा सा कमरा जाएगा। जरा प्यारे गौर करो, तो हमारे साथ कोई दौलत नहीं जाएगी। हम किस चीज पर घमंड करें, हम किस चीज पर इतना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में 5 वक्तों में इरशाद फरमाया, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हम इसको भूल चुके हैं, हम इसको अपनी निगाहों से हटा दिए हैं। हम किस चीज पर इतराते हैं? तारे रुपया और दौलत पर ये इतराओ नहीं तारे। हज़रत अली के हज़रत अली से कहा कब्रिस्तान के मुर्दों ने, जरा प्यारे गौर करो, ए अली दुनिया वालों को बता देना ये कब्रिस्तान है जहाँ तुम्हारा सिक्का नहीं चलेगा। ए अली दुनिया वालों को बता देना जहाँ अगर किसी का सिक्का चलता है तो है मुखार का सिक्का चलेगा, किसी और का सिक्का चलेगा तो नबियों के ताजदार का सिक्का चलेगा। अगर यहाँ किसी का सिक्का चलता है तो हज़रत के नाना का सिक्का चलता है। अगर यहाँ किसी का चलता है सिक्का तो नबी मुख्तार का सिक्का चलता है। तुम्हारी दौलत तुम्हारे ऊपर दुनिया में मार दी जाएगी, हम अपने लिए तैयारी करें तो सिर्फ आखिरत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल्लू नफ्सिन मौत का मजा चखना है। किस तरीके से चखना है? जरा प्यारे गौर करें। ये जो तुम दुनिया में इतराते चल रहे हो, चंद पैसे तुम्हारे जेब में आ गया है। पूर्वजों का हार उठाकर देखे, फटी हुई चड्डी में घूम रहे थे, जरा देखें हार उठा के। किसी के बदन पर फटा हुआ कपड़ा था, किसी पर तो वो भी नहीं था, दूसरे से लेकर के थे। आज हमारे पास 3 रुपये आ गए, हम फैशन में चलते हैं, गरीब को दिखाने के लिए चलते हैं। जरा प्यारे गौर करो, यही गरीब जिसको आज दिखावे कर रहे हो तुम, जब तुम मर जाओगे अमीर तो बाइक से आएगा,
قبرستان میں ڈالا. اگر چندرم ہے کسی کے جہاں پہنچتا ہے تو غریب ہم آج اس کو دکھاوے کر رہے ہیں. آج ہم ان کے سامنے اترا رہے ہیں. موت نے جب انسان کو لاچار کر دی پیارے, آج ہم گھنٹوں گھنٹوں میں رہ کر کے پانیوں میں ڈبکیاں لگاتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں صابن ملتے ہیں, لیکن جب تم کو موت لاچار کرتی ہے ہم اپنے ہاتھ سے مٹی نہیں ہٹا سکتے. موت جب انسان کو لاچار کرتی ہے صابن لگانے کے بعد پانی نہیں ڈال سکتے. آج جب تم کو موت لاچار کر دیا نا پیارے, جب تم یہاں تو فین میں بیٹھے ہو, اے سی میں بیٹھے ہو, کولر میں بیٹھے ہو, لیکن جب تم کو موت لاچار کر دی مٹی تمہارے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. تم اتنا تمہارے اندر وسعت اور طاقت نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے مکھی ہٹا سکو, ہوا لے سکو. تب اب بتاؤ تم مر چکے ہو, تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ مکھی مار سکے. کس بات پر اتراتے ہو, کس بات پر اتراتے ہو؟ تم کو تو چاہیے ہر وقت ہمارا وقت سنت رسول کی پیروی کریں. ہر وقت ہم کو چاہیے ہم سنت رسول پر عمل کریں, اور جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ عمل کریں. کیوں؟ کیونکہ آج سائنس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, اگر سائنس نے کسی چیز کو اگر ترقی دیا ہے تو سنت کے ذریعے, سنت کے ذریعے. آج ڈاکٹر وویکانند ہیں, ڈاکٹر وویکانند ہمارے ماننے والے نہیں ہیں, غیر مسلم, کیا غیر مسلم, دوسرے مذہب کے ماننے والے. ان سے جب پوچھا گیا نہانے کا صحیح طریقہ کیا ہے, سنو پیارے, ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. جو مولانا کی 10 میں سب سے پہلی اگر کوئی کتاب جائے کرتی ہے نا نور النظام, اس میں جا کر کے دیکھیں کس طریقے سے بیان کیا ہے غسل کرنے کا. ان سے جب پوچھا گیا نہانے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو انہوں نے جانتے کیا بتایا, آج لوگ سر پر ڈائریکٹلی پانی ڈالتے ہیں. کیا سر پر ڈائریکٹ پانی ڈالتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں, غلط, سر پر پانی نہیں ڈالنا. کیوں؟ ان سے پوچھا گیا کیوں نہیں ڈالنا بھائی, نہا ہم رہے ہیں, تکلیف تم کو؟ کیا تکلیف ہم کو نہیں ہے, تمہیں ہے. کیا تکلیف تمہیں ہے؟ کہا کیسے؟ کہا جب سارے بدن کا جو وزن ہے وہ دماغ سکتا ہے. اب کہا کیسے کیسے آپ جب ڈپریشن میں جاتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں آپ زیادہ سوچنے لگتے ہیں, پاور کہاں گیا؟ دماغ پر. ذرا پیارے کو ہر وقت دماغ سوچتا رہتا, ہر وقت دماغ چلتا رہتا ہے. جتنی باڈی آپ کی نہیں کام کرتی ہے, آپ جتنا جسم نہیں کام کرتا اس سے کئی زیادہ لاکھوں زیادہ دماغ کام کرتا ہے. بیٹھے یہاں سوچ رہے سو دن ہوئی, کہاں کون چل رہا ہے؟ دماغ. باڈی کہاں ہے؟ جہاں. تو جب آپ ڈائریکٹلی پانی سر پر ڈالو گے تو اس میں چھوٹے چھوٹے شعاعیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے شعاعیں. جب ڈائریکٹلی پانی ٹھنڈ پڑے گا تو گرم, اور ٹھنڈ سے کیا ہوتا ہے؟ نیمونیا, زکام, نزلہ, یہ بیماری آپ کو لاحق ہو گئی. ہوئی نہیں ہوئی؟ ڈاکٹر نے کہا ڈائریکٹ جسم پر سر پر پانی نہیں ڈالو, پہلے ہاتھ دھلو, پیر دھلو, پھر بدن پر دھلو. ڈاکٹر اب کہہ رہا میرے مصطفیٰ نے کیا بتایا 1400 سال پہلے, 1400 سال پہلے, تو ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اب کے دور پر یا 1400 سال پہلے نہ عمل کرنا چاہیے. تو ہم کو چاہیے ہر وقت سنت رسول کی پیروی کریں. جہاں سے اٹھے تو جہاں جب کوئی بتائے نہ بتائے, آپ خود اپنے. ابھی ایک کتاب ہے نیکی کی دعوت, اس میں 7 لفظوں میں یوں لکھا ہے ہر انسان اپنی ایک مبلغ ہے. کیا ہے؟ مبلغ ہے. ہم کو جو آ رہا ہے ہم آپ کو بتائیں, جو آپ کو آ رہا ہے آپ رکھیے نہیں کوئی چیز, ایک دوسرے سے شیئر کریے. اور جب شیئر کیا جاتا ہے نا تو یہ پھیلتا ہے, اور جب پھیلے گا تبھی نہ سنت پر عمل ہوگا. جب آپ کسی کو نہیں بتاؤ گے, من میں دبائے رکھو گے, کس کو پتہ چلے گا؟ کسی کو نہیں. ہم کو سنت پر عمل کرنا, سنت پر عمل کرنا, سنت پر عمل کرنا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب آئیے پھر نعت و نقبت کے اشعار کو بنانے کے لیے میں گزارش کروں گا.